بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وبا کی صورتحال کیا ہے، کون کون سی جگہ پر کس طرح کی احتیاط جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور کہاں پر لوگ جو ہیں عام آدمی ہے وہ کتنا غیر سنجیدہ ہے اس کرونا وبا کے حوالے سے۔ ان تمام تر صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ آخر یہ وبا جو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کیا وجوہات اسباب ہیں۔ ہم طبی ماہرین سے بھی گفتگو کریں گے اور عام آدمی اس صورتحال میں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کی ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلی محلوں میں صورتحال کیا ہے، کس طرح کے اقدامات، حکومتی اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں سے ہمارے جو نمائندگان ہیں مختلف شہروں کی ڈیٹیل تفصیلات جو ہیں کرونا وبا کے حوالے سے ان سے لی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے، اور جو تدابیر اپنانی چاہیے وہ تدابیر کیا ہونی چاہیے، کس طرح جو ہے ان تمام تر صورتحال میں ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ طبی ماہرین سے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت کراچی سے ہم جو ہے اپڈیٹ لیں گے، کراچی کی صورتحال کیا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، کروڑوں کی آبادی، اور وہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو محض مذاق سمجھ رہے ہیں تمام تر معاملے کو۔ اصل صورتحال کیا ہے، نعمت زادہ کراچی سے ہمارے نمائندے موجود ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ نعمت زادہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم نعمت، یہ فرمائیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بیماری کی صورتحال کیا ہے، کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر وہ وہاں پر متاثرین کی تعداد زیادہ ہے تو وجوہات کیا بتائی جا رہی ہے؟ علی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ میں تھوڑا سا اپڈیٹ بھی کر دوں اپنے ناظرین کو کہ اگر ہم اوورآل ڈیٹا دیکھیں، یعنی 23 فروری سے لے کے اور اب 22 مارچ تک اس ایک مہینے کا ٹرن اوور اگر ہم دیکھیں تو اب تک جو کنفرم کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اوورآل سندھ میں جو ہے وہ 2,63,290 تک پہنچ چکی، اور اگر ہم اموات کا ذکر کریں تو 4,479 یہ ٹوٹل، یعنی 79 یہ ٹوٹل ڈیتھ ہیں۔ اسی طرح اگر جو ریکور کیس ہیں ہمارے پاس اب تک کے وہ ہیں 2,53,730۔ اگر ہم ڈے بائی ڈے اس کا وہ دیکھیں کہ جو ڈیٹیل تھی، تو اگر مارچ یعنی کہ 23 فروری سے جب ابتدا ہوئی تو کیسز جو کنفرم کیسز آنے لگے وہ 296، پھر 24 کو 348، پھر 25 کو 319، اسی طرح 300 اور 350 کے درمیان فگر چلتا رہا۔ اگر ہم اسی کیسز کنفرم کیسز کے حوالے سے مارچ کا ڈیٹا دیکھیں تو 17 کو جو ہے وہ 17 مارچ کو 384 کیس آئے، 19 مارچ کو جو ہے وہ 296 کیس آئے، اسی طرح اگر 21 مارچ یعنی کل 232 کیسز آئے۔ اگر ہم ڈیتھ کا ذکر کریں کہ جو اموات ہوئی ہیں ان کا ریشو دیکھو تو 23 فروری کو 4,301 ڈیتھ تھی جو ٹوٹل تھا، اس کے بعد جو ہے اب تک 4,479، یعنی کہ پورے مہینے میں مزید 178 لوگ جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ اپنی جان کی بازی۔ نعمت یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیچ میں ایک وقفہ آ چکا تھا، کیسوں کی تعداد جو ہے وہ کیسز کی تعداد ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے یہ چیزیں بہت بڑھ گئی؟ بنیادی چیز جو ہے وہ بے احتیاطی ہے۔ کراچی میں آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی گلی سے گزر رہے ہوں تو اگر 100 لوگ گزریں گے تو بمشکل 1 یا 2 نے ماسک پہنا ہوا ہوگا۔ جب تک آپ کی ابتدا ہی نہیں ہوگی، یعنی ماسک تو آپ کی ابتدا ہے اس مرض کے خلاف لڑنے کے لیے، جب وہی نہیں تو لازمی سی بات ہے یہ کیس ایک دم جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک یہ بھی سب سے بڑی جو ہے نا وہ اندروناک بات ہے کہ سندھ حکومت کا جو رویہ اچھا سندھ حکومت کی کارروائیوں پر، ان کی کارکردگی پر گفتگو کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ کون سے اضلاع ہیں جو آپ سمجھتے ہیں زیادہ متاثر ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ویسٹ اور ساؤتھ کے جو اضلاع ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور ان اضلاع میں جو کماڑی ہے اور سائٹ ایریاز ہیں، یہ وہ علاقے آتے ہیں؟ کیا میں درست ہوں، صدر کا علاقہ ہے؟
جی جی بالکل، اگر ویسٹ کا ہم ذکر کریں گے تو یقینی طور پر سائڈ بھی آئے گا اس میں جو ہے، اور کیماڑی جو ہے اب تو خود ایک مطلب ضلع بن چکا ہے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دیا ہے. لوگ اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، پہلے ہی لے رہے تھے لیکن اب اور زیادہ ہلکا لینے لگے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ وبا جو ہے اب یہ نہیں پھیلے گی بلکہ ختم ہو چکی. یا کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ اموات بھی بڑھ رہی ہیں، ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور جو ہماری جو ذمہ دار لوگ ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کا جن کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے حکومت ہو یا باقی اچھا ادارے ہوں. نعمت یہ بتائیے کہ مارکیٹوں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کون کون سی مارکیٹیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بند ہیں اور لوگ وہاں پر لوگوں کا آنا جانا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے؟ کیا صورتحال ہے مارکیٹوں کی، بازاروں کی؟ مارکیٹوں میں تو لوگوں کو آنے جانا جو ہے وہ تو بالکل معمول کے مطابق ہے. البتہ ایک چیز اچھی ہے کہ رات کو 10 بجے تک جو بڑی مارکیٹیں ہیں کراچی کی وہ ساری بند ہو جاتی ہیں، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ امپریس مارکیٹ ہو، چاہے بولڈم مارکیٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آگے تھوڑی سختی اور کر دی گئی ہے کہ 10 بجے کے بعد جو کھانے پینے کی جگہیں ہیں، جو خاص طور پہ مین روڈ کے اوپر ہوٹلز ہیں ان پہ سختی ہے، لیکن جو علاقائی ہوٹلز ہیں جہاں کھانے پینے کی جگہیں تو وہاں تو سب کچھ ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے. حالانکہ آرڈرز موجود ہیں کہ 10 بجے تک کھانا پینا سارا بند ہو، اور جو یہاں کے جو شادیات وغیرہ ہیں ان کے اوپر سختی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں اچھی خاصی سختی ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اندر جو کھانے کا جو معاملات ہے اس کو 50% پہ رکھا ہوا ہے، وہ صحیح دکھ رہا ہے، وہاں پہ عمل درآمد نظر آ رہا ہے. لیکن باقی اگر ہم لوگوں کے مارکیٹ میں آنے جانے کا ذکر کریں تو کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، اور لوگوں کا ماسک کا پہننے کا ٹھیک ہے، یہ عمل درآمد پر میں چاہوں گا کہ تفصیلی بات کروں. یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کی صورتحال کیا ہے؟ جو 60 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کو جو ویکسین لگائی جا رہی ہیں، کتنے مقامات مختص کیے گئے ہیں، اور وہاں پر لوگوں یا جو معمر افراد ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ویکسین لگواتے ہوئے خوف یا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ ویکسین لگانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کراچی میں جو ویکسینیشن پوائنٹس ہیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. کراچی میں اب تک جو ہے وہ 4 ویکسینیشن پوائنٹ ہے، جس میں جو سب سے بڑا ہے وہ سیوک سینٹر میں اس کے لیے اہتمام کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی کرونا وارڈ بھی سب سے بڑا بنایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیری حال وہاں بھی ویکسینیشن کا جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. ساتھ میں یہ ہے کہ جو معمر افراد ہے جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وہ باقاعدہ آ رہے ہیں، ویکسینیشن بھی لگا رہے ہیں. ویکسینیشن کے بعد ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی خاطر خواہ جو ہے وہ تسلی بخش ہیں، اور کیونکہ جو سسٹم بنایا گیا ہے بڑے بہترین طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ سب سے پہلے ان کو باقاعدہ یہ جو مختلف جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ وہاں آپ کو اس طرح کی کوئی اطلاعات ملی ہے؟ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی قسم کا اب تک کوئی ایسا کیس کسی ہاسپٹل میں رجسٹر نہیں ہوا کہ ویکسینیشن کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی ہو، حالت خراب ہو گئی ہو اور اسے جو ہے ایمرجنسی میں کسی ہاسپٹل لے جایا گیا ہو. ایسا کوئی بھی نہ تو جنا میں، نہ تو سول میں، نہ تو کسی اور جو یہاں پہ جتنے ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ ان میں کسی میں بھی اب تک ایک قسم کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ صرف ان افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے یا جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور ان کی جو عمر ہے وہ 60 سال سے زائد ہے، ان کو بھی ویکسین لگوائی جا رہی ہے؟ نہیں، جو رجسٹرڈ ہے صرف انہی کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. البتہ ایک جو کرنٹ سچویشن ابھی بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ان کے طرف سے جو ہے وہ تھوڑے اعتراضات آنے لگے ہیں کہ ان کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا، کہ ان کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی کہ ویکسین لگائی دی جائے. ان کی طرف سے خالی اعتراض آیا. باقی جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں، کیونکہ انہی کو باقاعدہ میسج اور کال ہو جاتی ہے، وہ آتے ہیں، پھر ان کے رجسٹریشن کے جو نمبر جو کوڈ ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ جو حکومتی اقدامات کیا ہیں، آیا کچھ وہ افراد جو کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں یا بازاروں میں مارکیٹوں میں جو ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، وہاں پر حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ کیا کوئی گرفتاری، کوئی جرمانے یا کوئی تنبیہ کے لیے کوئی پوسٹر وغیرہ لگائے گئے ہیں؟ حکومتی اقدامات کیا، انتظامیہ کے جو کاروائیاں وہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں شروع کے معاملات سے تو اس کے حساب سے تو زیرو ہے. خالی بس میں یہی اس میں کہوں گا کہ اب تک کوئی 3 سے 4 شادی حال تو سیلڈ ہوئے،
کوئی مارکیٹ سیل ابھی تک نہیں ہوئی، اور حالانکہ سب سے زیادہ رش مارکیٹوں میں موجود ہے، اور لوگوں کے جو ماسک کا پہننے کا ہے، ہاں جہاں جتنے شہر میں جو بینکس ہیں، جو سرکاری دفاتر ہیں، وہاں سختی ہوتی ہے کہ آپ کو ماسک پہنے بغیر اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ مارکیٹوں میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں، اور کسی قسم کی حکومت کے طرف سے کوئی اقدامات بھی ایسے نہیں ہوئے جیسے مطلب انہوں نے ابتدا میں کیے تھے، اور اس ابتدا کی وجہ سے ان کو لوگوں نے جو ہے حسین حکومت کے اقدامات کو سراہا بھی تھا، وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ نعمت زادہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا اور آپ نے جو ہے کراچی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ جی ناظرین، کراچی کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی۔ ایس او پیز کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے، اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے تو یہ بیماری مزید بڑھے گی اور جانوں کو جو خطرات لاحق ہیں اس میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ میرے خیال میں حکومتی اقدامات جو بھی ہوں، جو انڈیویجول ہے یا جو اپنی انفرادی حیثیت میں کم از کم جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمیں وہ ضرور جو ہے وہ نبھانی چاہیے، اپنا بھی خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہمیں جو ہے یہ اس نقصان سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور کراچی کی صورتحال کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ناظرین آپ نے کراچی کی صورتحال وہ نعمت زادہ سے سنی۔ ملک میں اس وقت یہ وبا، کرونا وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وجوہات اسباب کیا ہے، ہم یقیناً جو طبی ماہرین ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہم اسلام آباد کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے لیے انتہائی محترم اس وقت ڈی ایچ او اسلام آباد ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کہ اسلام آباد میں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ریشو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آیا وہ کافی یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی سر، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اسلام آباد میں بہت تیزی سے کرونا وبا جو ہے یہ جو ریشو ہے ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی خاص وجوہات ہیں اس کی؟ جی بہت شکریہ آپ کا، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور یہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے، یہ تمام تر ایریاز جو ہیں بہت بڑے بڑے شہر پوری دنیا میں اس وقت بڑھ رہا ہے، اور بہت سارے شہروں میں، ملکوں میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں سٹیزنس کو، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار سے وابستہ رہیں، ان کو پتہ ہو، اور اس کے مطابق اپنے رویوں کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، کیونکہ ایس او پیز کی وائلیشن اور جو باقی گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور وہی اس کا علاج ہے۔ تو ہم اس لیے زیادہ تر لوگوں کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے آفیشیل اور ذاتی، یا پھر جو ہمارے ڈفرینٹ موڈز ہیں کمیونیکیشن کے، ان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اسلام آباد کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک وقفہ آ چکا تھا، مطلب یہ جو کیسز ہے یہ ہمیں اتنی شدت سے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، تو کیا وجہ ہے یہ ایک دم سے یہ ریشو میں اضافہ ہوا؟ یہ آیا تیسری لہر ہے یا یہ چیزیں بڑھ رہی تھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہو رہی تھی، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اس کے نا دو تین وجوہات جو میری سمجھ میں آتے ہیں۔ جی، پہلی بات یہ کہ اچانک نہیں بڑھا، کیونکہ اسلام آباد کے آپ جو ہمارے جو آفیشیل سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو کنٹینیوسلی جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا، اور کنٹینیوس اپ رائز جو ہے وہ جاری تھا، اور وہ ہوتے ہوتے کیونکہ ہم نے بہت سارے لیولز پہ، آپ کو پتہ ہے جو ہی کیسز کسی بھی علاقے میں بڑھ جاتے ہیں تو ان کو روکنے کے دو طریقے، یا پھر آپ سرویلنس اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں، یا پھر آپ جب کیسز ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کانٹیکٹ ٹریسنگ پاسبل نہیں ہوتا تو اس میں ہم ڈفرینٹ انٹرونشن کرتے ہیں۔ لیکن لکیلی ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ جاری رکھی ہے، اور جو میجر بڑے بڑے لاک ڈاؤنز ہوتے ہیں، یا پھر جس طرح سے بہت سارے اسکولس کے اندر جو COC کی طرف سے پالیسی آئی ہے منسٹر ہیلتھ سروسز کی طرف سے 50% کا اسٹاف کا ہونا، اسکولس کا بند کر دینا، اور سب سیکٹر لاک ڈاؤن کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ماسک پہنیں، یا پھر اس کو ریسٹورینٹس کی انڈور ڈائننگ بند کرنا، یہ تمام اس کا حصہ ہے کہ اس کو کنٹرول کریں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب کیونکہ ریسرچ جب نئی ریسرچ آ رہی ہے اس حوالے سے، ہر بندہ جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی تصدیق شدہ ہے، کہ جو سرفیس ٹچ کرنے سے جو ایک ریشو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ کھانسنے سے یا چھینکنے سے جو ہے
یہ وبا جو ہے نا زیادہ پھیلتی ہے، تو بہت سے لوگوں نے اب وہ سرفس کو ٹچ کرنا وہ بے احتیاطی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو کیا واقعتاً ایسا ہے یا صرف یہ غلط اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ایس او پیز پہ عمل درآمد نہ کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو اس کا موڈ آف انفیکشن ہے وہ ٹچ بھی ہوتا ہے، ایئر بون ڈراپلیٹ کہتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یا پھر مطلب کسی اس طرح کی کلینکل سیٹنگ میں یا بند کمروں میں رہنے سے، کراؤڈنگ کرنے سے، وینٹیلیشن کا نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو بات ہے وہ بالکل حقیقت ہے کہ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ڈیزیز کس پیس سے کس رفتار سے آگے بڑھے گی۔ سر اب یہ ویکسینیشن کا معاملہ جو ہے یہ بھی بہت سے لوگ مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، آپ سوشل میڈیا پر بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے، آپ سے لوگ پوچھتے بھی ہوں گے کہ بھئی ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور یہ کلاؤڈ بن جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مختلف طریقے کی باتیں ہو رہی ہے، یہ ویکسینیشن کا ذرا بتائیے گا کہ آیا واقعی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کوئی اس طرح کی اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ویکسینیشن کے حوالے سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ویکسینیشن کے جو ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ہم نے 27,000 کے قریب لوگوں کو اسلام آباد میں لگائی ہے جی، اور 27,000 کے قریب لوگوں میں کوئی بھی اس طرح کی میجر کمپلیکیشن جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب یہ فیک نیوز پڑھتے ہیں کسی بھی اس طرح کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر یا پھر کوئی ان اوتھینٹک سورسز کے اوپر، تو وہ اس کو آپ لوگ بالکل نہ پڑھیں، اور ہمارے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے اندر ہے یا پھر نیشنل منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کا ہے، اس کو آپ فالو کریں، اور وہ کنٹینیوسلی آپ لوگوں کو بہتر انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں آن فیس بک، ٹی وی کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں، تو ذاتی طور پہ ہم نے جو ڈیٹا ہم جمع کیا ہے انٹرنیشنلی یا پھر نیشنلی یا پھر اسلام آباد کے لیول کے اوپر، اس میں ہمیں کوئی اس طرح کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ لہٰذا مت پہ بلیو نہ کریں، اپنے ایلڈرز کو ویکسین لگوائیں، اور اس بات کی ترغیب دیں کہ اپنے جو ایلڈرز ہیں ان کے سامنے جو ہے ان کے ارد گرد جو ہے ایس او پیز فالو کریں۔ اچھا سر، صرف انہی کو ویکسین لگائی جا رہی ہے جو کہ رجسٹرڈ ہیں، یا جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں، کیا وہ بھی جا سکتے ہیں ویکسینیشن سینٹر؟ جی بالکل نہیں جا سکتا، 60 سال سے نیچے والے تو جب تک وہ ہیلتھ کیئر ورکر نہ ہو تو بالکل بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور سر یہ پوائنٹس کہاں پر ہم چاہیں گے کہ اسلام آباد کے لوگ آپ کے توسط سے جان سکے کہ یہ سینٹر کہاں ہیں اور کیا طریقہ کار ہے تاکہ ایزلی وہ جا کے ویکسین لگوا سکیں؟ سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ 1166 کے پر میسج کر دے گا تو ان کو پتہ لگے گا کہ وہ ایلیجبل ہے، اور اگر ایلیجبل ہے تو ڈیٹ کیا ہے اور کون سا والا سینٹر ہے اور کس ٹائم جانا ہے۔ 1166 ہی بہترین طریقہ ہے، اس کا مطلب ہے؟ جی جی جی۔ اچھا، اور سر یہ جو مطلب 60 سال سے کم عمر کے افراد کے لیے کب تک ممکنات ہیں کہ ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو سکے عام لوگوں کے لیے، چاہے وہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہاں سے یا سرکاری سطح پر، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا۔ وہ این سی او سی میں اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے اندر جو ان پرنسپل ایک ڈیسیژن ہوا ہے، اس کو ہم کچھ دنوں میں جب وہ آفیشیلی ہو جائے گا تو ہم وہ اناؤنس کر دیں گے، لیکن اس کے اوپر بہت اچھے چانسز ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی اناؤنسمنٹ جلد آ جائے۔ 55 یا 50 سال سے اوپر کے لوگوں کی شاید کو اس طرح کی وہ بالکل آئے گی۔ اچھا سر، کنفیوژن ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونا ہو چکا ہے تو پھر آپ کو ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ذرا کنفیوژن دور کیجیے گا کہ واقعتاً ایسا ہے یا جو دوبارہ بھی کرونا ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ایک دفعہ کرونا ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو رہا ہے، بار بار کرونا لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو یہ ذرا کنفیوژن دور کیجیے گا اس میں۔ بالکل، دیکھیے جب ایک دفعہ آپ کو کووڈ-19 آن گوئنگ کووڈ-19 ہو، رینل کمپرومائز ہو، امیونو کمپرومائزڈ ہو، کوئی اس طرح کی تھراپی کے اوپر ہو، تو وہ اپنے فزیشین سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ فزیشین جو کہے گا ہمارے جو اسٹیشنز وہی کریں گے۔ کوئی سانس کی تکلیف کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایڈوائزری ہے۔ جہاں تک رہی بات ایک مرتبہ کورونا ہونے والے کے لیے، اگر 3 ہفتے کے ریکور ہونے کے 3 ہفتے کے بعد وہ اپنا ویکسین ضرور لگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال سر آپ سے، حکومتی اقدامات اس حوالے سے جو ہیں کہ مارکیٹوں کو بند کرنا، یا مارکیٹوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی جو اقدامات ہیں وہ کافی ہے یا مزید کچھ سختیاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو جانیں یہ بچ سکیں؟ بالکل، میرے خیال میں جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیوک سینس جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے۔ ہر چیز جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ آ کے امپوز کرے گی، دیکھیں گورنمنٹ کے 2 کام،
پہلی بات یہ کہ ان کو سروسز پرووائڈ کرنا، ہاسپٹلس کو ریمپ اپ کرنا اور ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ یا پھر جو لوگ ڈائگنوز ہیں ان کو ٹیسٹ کرانا، تمام چیزیں کرنا. گورنمنٹ جو ہے چونکہ اسلام آباد کے اندر کام کرتے ہیں تو ہم لوگ پراپر طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے SOPs کو فالو کریں اور بغیر وجہ سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے ایلڈرز کا اور اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کو احتیاط کریں تاکہ ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ اسپریڈ نہ ہو اور زیادہ لوگ صحت مند رہ سکیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلی گفتگو کی. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر عظیم ضیاء صاحب DHO اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور عمومی گفتگو بھی انہوں نے کی کرونا وبا کے حوالے سے کہ کس طرح کی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. SOPs کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر SOPs کو فالو نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ یہ وبا ہمیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال جو ہے ہم اسی طرح رکھ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں. حکومتی اقدامات جو ہے وہ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو یا نہ ہو، یقیناً اپنی جان بچانا، اپنے احباب کی جان بچانا، احتیاطی تدابیر کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. ہر چیز، ہر معاملے کو حکومت کی کندھوں پر ڈال دینا میرے خیال پہ یہ بالکل جو ہے وہ ایک سنجیدہ رویہ یا ایک ذمہ دارانہ رویہ ہرگز نہیں. ذمہ دارانہ رویہ یہ ہے کہ ہم خود بھی احتیاط کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور وبا کے پھیلنے کا سبب ہرگز نہ بنے بلکہ وبا کو روکنے کا سبب بنے. اور اتنے سال ایک سال مسلسل جو تدابیر احتیاطی تدابیر ہم نے اپنائی ہیں، اگر چند مہینے اور ہم یہ تدابیر اپنا لیں تو یقیناً اس وبا پر ہم نہ صرف قابو پا سکیں گے بلکہ جو نقصان ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نقصان میں کمی بھی آ سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے رویوں پر. ہمارے رویے اگر اسی طرح غیر سنجیدہ ہوں گے، اسی طرح ہم بے احتیاطی کریں گے، اسی طرح ہم مارکیٹوں میں پھرتے رہیں گے، اسی طرح ہم شادی بیاہ میں جو ہے وہ SOPs کو فالو نہیں کریں گے، حکومتی اقدامات اور طبی ماہرین جو تجاویز یا جو ان کی طرف سے ہدایات ہمیں دی جاتی ہیں اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. کوئٹہ کی جانب بڑھیں گے اور کوئٹہ میں اس وقت صورتحال کیا ہے کرونا وبا کے حوالے سے. جابر شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے نمائندہ کوئٹہ. جابر شاہ السلام علیکم. السلام علیکم حنیف رحمان صاحب. وعلیکم السلام. جابر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے کوئٹہ کی، کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں اور وہاں پر حکومتی اقدامات کیا ہیں کوئٹہ کی؟ دیکھیں حنیف بھائی، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں یہاں کے دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر آج تک ابھی تک کسی قسم کا اویئرنیس نہیں ہوا، بلکہ ہمارے ٹیلی ویژن K2 چینل اور خیبر نیوز کے ذریعے ہم لوگوں نے آگاہ کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کرونا وائرس ہے کیا چیز جب شروع میں آیا تھا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس دو جو بارڈر ہیں، چمن بارڈر ہے اور ایران بارڈر ہے، تو وہاں سے بھی مسافر کا آنا جانا رہتا ہے اور دونوں بارڈروں کے اوپر جو ہے کرنٹینا سینٹر تو بنا چکے ہیں لیکن وہاں پہ عملہ موجود نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو چیک کریں کہ آیا جو مسافر آ رہا ہے اس کو کرونا وائرس تو نہیں ہے یا کوئی بخار تو نہیں ہے. جابر شاہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے جو وہ ایریاز ہیں جو کہ بارڈر کے قریب ہیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ جو علاقے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جب لوگ آتے ہیں وہاں پر جو کوارنٹائن سینٹر ہے وہ تو موجود ہے لیکن وہاں پر عملہ موجود نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، عملہ موجود نہیں ہوتا ہے اور اینڈ ٹائم پہ. اور دوسری بات یہ کہ شہروں کو اگر ہم دیکھیں تو شہر کے اندر بھی کسی قسم کے جی جابر شاہ، غالباً جابر شاہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ہم دوبارہ جابر شاہ کی جانب جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان سے جو ہے وہ تفصیلات لیں گے کوئٹہ شہر کے حوالے سے، بلوچستان کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے. کوئٹہ شہر چونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر کیا اقدامات ہیں حکومتی اور عام رویے وہاں پر کیسے ہے، عام جو آدمی، عام جو شہری ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے کرونا وبا کے حوالے سے، کیا سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں یا نہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. جابر شاہ آپ لائن پر ہیں؟ جی جابر شاہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے بارڈر ایریاز کی. جابر شاہ جی بالکل. صوبائی حکومت نے تو اعلان کیا تھا کہ جی ہم باقاعدہ طور پر جو ہے جو ایئرپورٹ ہے اور ساتھ میں جتنی بھی ہمارے داخلی اور خارجی جو جتنے بھی رستے ہیں جو پنجاب اور سندھ سے ملتے ہیں، خیبر پختونخوا سے ملتے ہیں، وہاں پہ بھی بندوبست کر لیں گے تاکہ وہاں سے جو مسافر آتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیک کیا جائے اور اس کا بخار چیک کیا جائے.
तो उसके बाद जो कोयटा शहर या दीगर इलाकों में छोड़ा जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई चीज नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि कोयटा शहर के अंदर जो हमारी शॉपिंग मॉल्स है, बाजार है, शहर है, उसके ऊपर यहाँ पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा है SOPs के ऊपर। गवर्नमेंट जाबिर शाह, हमें तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो मार्केटें बंद होंगी और रश वाली जगहों पर लोगों को बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। हुकूमती इक़दामात जो है वो बड़े एक्टिव अंदाज में हमें नज़र आ रहे हैं। ये तो हुकूमती दावे तो ये हैं, प्रैक्टिकली आप ये समझते हैं कि सब दावे गलत हैं? सर दावों का तो मैं कहूँ, इस वक्त बलूचिस्तानी असम्बली में इजलास चल रहा है और बाहर जो है ना खवातीन टीचर एसोसिएशन की जानिब से वहाँ पर धरना दिया हुआ है और किसी किस्म की किसी SOPs पे अमल नहीं। बहुत शुक्रिया जाबिर शाह, थैंक यू सो मच, आपने तफसीली वक्त दिया हमें। आपने क्वेटा के हवाले से हमें आगाह किया, क्वेटा की सूरत हाल क्या है। क्वेटा की नाज़रीन, आपने क्वेटा की सूरत हाल जो है वो सुनी। कराची से नमज़ादा ने आपको कराची की सूरत हाल से आगाह किया और DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़हीम ज़िया ने आपको न सिर्फ कोरोना वबा के हवाले से जो है वो एक तफसीली बात की, बल्कि जो तदाबीर है, जो एहतियाती तदाबीर है, उस पर भी गुफ्तगू हुई। लाहौर की जानिब हम बढ़ेंगे और लाहौर से इस वक्त ज़मील सलाम मौजूद है हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा हैं लाहौर के, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो लाहौर के हवाले से क्या कहते हैं। ज़मील अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मील ये फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है? लाहौर बड़ा शहर है, कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं और क्या रेशो है कोरोना वबा के हवाले से वहाँ पर? हनीफ, खतरनाक हद तक इजाफा नजर आ रहा है और इस बात की तायीद और ताकीद जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद आज गुफ्तगू में कर रही थी। उनका कहना था कि 12% तक ये जो रेशो है वो बढ़ रही है। जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर के 9 टाउन्स के कमोबेश 16 से जायद जो इलाके हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है। जो मुतल्लिका जो इलाके हैं वहां पर जहां से कोरोना के मुश्तबा केस नजर आते हैं वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब इसी पंजाब के 7 अजला में लॉकडाउन के दौरान मार्केटें बंद रखने के शेड्यूल में तब्दीलियां करते हुए 7 अजला, मैं बताता चलूं 7 अजला जिनमें गुजरात, भक्कर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, टोबा और मुल्तान शामिल हैं, इनको इतवार की बजाय जुम्मा हफ्ता मार्केटें बंद रखने का कहा गया, जबकि इनके औकात कार जो हैं वो भी तब्दील हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आज जो NCOC में फैसले किए गए हैं उन पाबंदियों का इतलाक, उन फैसलों का इतलाक पंजाब और खुसूसन लाहौर में भी किया जाएगा। तमाम जो सरगर्मियां हैं, कारोबारी जो सरगर्मियां हैं उनको महदूद किया गया है। रात को 8 बजे तक का फैसला किया गया। इसी दौरान अगर हम बात करें, अच्छा ज़मील, ये तो हुकूमती इक़दामात हैं, ये बताइए कि आम आदमी का रवैया कैसा है? संजीदगी आपको नजर आ रही है? लोग सीरियस ले रहे हैं या नहीं? क्योंकि जो बीच में एक वक्फा सा आया था, मेरे ख्याल में लोगों ने बेहतियाती शुरू कर दी और लोग एहतियात नहीं कर रहे थे। तो अब जो ये नई लहर शुरू हो चुकी है, जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लोग अब संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा और इस बात के हम खुद शवाहिद, कल हम गए हैं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के लिए 23 मार्च के हवाले से मीनार पाकिस्तान, और ये ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है, अवाम का एक जम्मे गफीर था। इससे पहले बावजूद इसके कि जश्न बहारा का जो फेस्टिवल था उसको बंद कर दिया गया कोरोना की वजह से, लेकिन हमने कल देखा कि मीनार पाकिस्तान में अवाम का एक जम्मे गफीर था। मास्क का जो इस्तेमाल था वो कुछ अफराद ने किया हुआ था। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं था। समाजी फासला बरकरार रखना मुमकिन ही नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह कल इतवार के दिन के बावजूद, छुट्टी के बावजूद, हमने देखा कि लाहौर के जो पोश एरियाज हैं वहां की मार्केटें तो बंद थी, लेकिन जो इर्द गिर्द की छोटी मार्केटें हैं, जो छोटे इलाके हैं, वहां पर बाजार भी खुले हुए थे, रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए थे। नहीं, तो वहां पर ज़मील, तो वहां पर इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्या? पुलिस हमें देखी नजर भी आती है जब शाम 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, तो जो पुलिस की गश्ती गाड़ियां हैं, जो डॉल्फिन फोर्स हैं, वो बाजारों में निकलते भी हैं, तस्वीर लेते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन अमली कार्रवाई जो है यानी गिरफ्तारी वगैरह सील करना वो कम नजर आ रहा है। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, जिले इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है, तो पोश आबादी है जो है वहां पर तो अमल दरामद दिखाई देता है, लेकिन जो छोटे इलाके हैं, जो गुंजान आबाद है, वहां पर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। हनीफ, अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से बताइएगा, कितने पॉइंट्स हैं और वहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है नहीं? क्योंकि प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इतलात आ रही हैं कि साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं,
تو جو معمر افراد ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں ویکسین لگوا رہے ہیں، کتنے پوائنٹس ہیں وہاں پر، وہ صورتحال بتائیے گا؟ جی، تو 2 دن پہلے مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. لاہور کا جو ایکسپو سینٹر ہے وہاں پر کورونا ویکسینیشن کے لیے ایک ہال بنایا گیا ہے، اور یہاں پر جو رجسٹرڈ افراد ہیں، جو 60 سینئر سٹیزن جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ وہاں پر آ رہی ہے. اور جب ویکسین کا عمل ہوتا ہے تو ان کو فوراً جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. وہاں پر ایک متصل ان سے ہال ہے، وہاں پر ان کو بٹھایا جاتا ہے اور ریئیکشن جو ہے چیک کیا جاتا ہے. تو ان میں جو وہ ریشو آ رہی تھی وہ 20 افراد میں سے 2 یا 3 افراد میں ایسی ریشو تھی کہ جنہوں نے فوری طور پر جسم درد اور معمولی بخار کا جو ہے وہ کہا گیا. لیکن اوور آل جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ سینئر سٹیزن میں وہاں پر جاری ہیں، اور رجسٹرڈ افراد کورونا ویکسین سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ کروا رہی ہیں. اچھا، آخری سوال سے میں آپ سے یہ بتائیے گا کہ اسپتالوں کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر مریضوں کو جو امداد دی جا رہی ہے، آیا وہ جو لواحقین ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں؟ جو تیمارداری کے لیے آتے ہیں لوگ، وہ کیا کوئی گلے شکوے حکومتی اقدامات کے حوالے سے کوئی اطمینان ہے ان کو؟ کیا صورتحال ہے وہ بتائیے گا؟ گلے شکوے پاسبل ہی نہیں ہے حنیف کہ دور کیے جا سکے، کیونکہ لاہور کے جو اس وقت ہاسپٹل ہیں، اگر میں کہوں کہ چوک کر چکے ہوئے ہیں. اگر میں بات کروں سب سے بڑا ہاسپٹل میو ہاسپٹل، وہاں پر جو بیڈز ہیں ان کی وہ تعداد ختم ہو چکی ہے. وینٹیلیٹر جو ہیں وہ تقریباً 70 to 80% جو ہے وہ آکوپائڈ ہیں. اسی طرح جناح ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل اور گنگارام ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، یہ بڑے ہسپتالوں میں سے ہیں. یہاں پر بھی مریضوں کی تعداد بہت زیادہ تعداد یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور اوبیسلی کیونکہ وہاں پر کورونا کے ماحول میں گھر والوں کو اجازت نہیں دی جاتی، تو بیڈ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، وینٹیلیٹرز ٹوٹلی آکوپائی ہو چکے ہیں. اور چند دن پہلے یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کورونا جو ویکسین تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور جو فرسٹ جو وہاں پر ہیلتھ پروفیشنل تھے وہ بھی اس عمل سے رہ گئے. تو اوور آل ہسپتالوں میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر دکھائی دے رہی ہے. جمیل، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی لاہور سے، کراچی کی صورتحال آپ نے گفتگو سنی، اور اسلام آباد کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہمارے نمائندگان کی کہ کیا صورتحال ہے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے لیے انتہائی محترمہ ڈاکٹر نوشید حامد صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اوور آل پاکستان میں کرونا وبا کے حوالے سے حکومتی اقدامات کیا ہیں اور عوام کو کس طرح کے رویے اپنانے چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ہیلو. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے کورونا وبا کے حوالے سے، ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں؟ آیا تشویشناک صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں، کنٹرول ہے معاملات، یا ہمیں جو ہے کچھ زیادہ سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اوور آل صورتحال کیا ہے میڈم؟ جی دیکھیں، اس وقت سچویشن جو ہے وہ بالکل سیریس ہے، اور اگر ہم لوگوں نے احتیاط نہ کی اور عوام نے تعاون نہ کیا حکومت کے ساتھ تو یہ سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے. اس وقت سچویشن بالکل خطرناک حالات کی طرف جا رہی ہے، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کیسز میں ایک نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. ہاسپٹلس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اوور فل ہو رہی ہے، بیڈ بڑھتے جا رہے ہیں، وینٹیلیٹرز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس وقت بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے ہر چیز کو. تو اب عوامی رسپانس آپ کیا سمجھتی ہیں؟ عوامی سطح پر جو رویہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ادراک ہے اس معاملے کا، یا لوگ جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور ایس او پیز کے بارے میں سب کو اویئر کر رہی ہے، اور میڈیا بھی اس وقت بہت زیادہ اس چیز کی اویئرنیس پھیلا رہا ہے. مگر somehow ہماری عوام جو ہے وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے. آپ آج بھی دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر، بازاروں میں، کہیں آپ چلے جائیں، کہیں پر بھی ایس او پیز کا خیال نہیں کیا جا رہا، ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا. لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، محلوں میں، جگہوں پہ، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے پھیلاؤ میں ہمیں ایک تیزی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو اسٹرین یو کے کا پاکستان میں موجود ہے اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، وہ بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سچویشن بگڑتی جا رہی ہے. تو میڈم جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تشویشناک صورتحال ہے، تو کیا حکومتی اقدامات اس حوالے سے کوئی غیر معمولی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا بیڈ وغیرہ کی جو صورتحال ہے، کیونکہ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ بیڈ کم پڑ گئے ہیں، تو کیا وینٹیلیٹر بڑھانا اور بیڈ بڑھانے یا اسپتال میں غیر معمولی اقدامات، کوئی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟
جی بالکل، اس وقت ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں اور اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف این سی او سی نے آج وہ جاری کیے کہ جو ایس او پیز ہیں ان کی وائلیشنز کے اوپر سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ لوکل انتظامیہ کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہ اپنی چھاپے مارے، ریڈز کریں، اور جہاں پر بھی وائلیشن نظر آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو اور ماسک کا استعمال اگر نہیں ہو رہا، تو ان کو فائنز بھی کیے جائیں اور سزائیں بھی دی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری طرف ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلد سے جلد۔ جی بالکل میڈم، یہی ویکسینیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ویکسینیشن کے عام آدمی یا جو عام پاکستانی ہیں وہ کب تک انتظار کرنا پڑے گا ان کو؟ کیا امید ہے، کیا ممکنات ہے کہ یہ ویکسین عام آدمی تک جو ہے وہ آرام سے دستیاب ہو سکے اور عام آدمی بھی لگا سکے؟ دیکھیے جی، اس وقت جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ عام آدمی کے لیے ہی ہے، عام پاپولیشن کو ہے، مگر صرف پرائرٹائز کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو سیو کرنا تھا۔ اس کے بعد جو ہماری سب سے ولنریبل پاپولیشن ہے، جو کہ ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، جو کہ وہ بہت کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں ان میں، اس وجہ سے ان کو پہلے پرائرٹائز کیا گیا۔ اب جیسے جیسے یہ لوگ کور ہوتے جائیں گے تو ہم ایج وائز نیچے آتے جائیں گے، پھر 50 سال اور کے لوگوں کے لیے رجسٹریشن کو لے گی اور وہ کور ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ اس وقت صرف عام پاپولیشن کے لیے ہی ویکسینیشن ہو رہی ہے، صرف ایج وائز پرائرٹائز کیا گیا ہے۔ اچھا میڈم، آپ آخری سوال آپ سے، چونکہ آپ معاملے کو بہت گہرائی سے دیکھ رہی ہیں اور آپ انوالو ہیں تمام معاملات میں، عام پاکستانی کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ کیا رویہ اپنایا جائے تاکہ اس وبا کو نہ صرف کنٹرول کیا جا سکے بلکہ جو نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے؟ آپ کا پیغام پلیز۔ دیکھیں، اس وقت جب تک ہم لوگ اپنی جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیشن نہیں کر لیتے، تب تک یہ ماسک جو ہے یہ ہمارا بہترین ویکسین ہے۔ تو اس وقت میری تو سب سے یہی ہوگی کہ اگر گھروں سے نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جہاں پر ہجوم اکٹھا کہیں پر بھی نہ ہو، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہیں۔ جتنی دیر کام ہو وہ اپنا ضروری کام کریں اور فوری طور پہ اپنے گھروں میں آئیں، اور اگر باہر جاتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں، اپنی ہاتھوں کی ہائیجین کا خیال کریں، اور آپس میں جو ہے وہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے اگر کسی دکان پہ بھی جاتے ہیں یا کسی دفتر میں جاتے ہیں تو یہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اس وقت پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نورشید حامد صاحبہ، پارلیمانی لیڈر برائے صحت، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحبہ کی۔ تشویشناک صورتحال ہے، ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اور ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا، اور وہ یہ کہ ہم ایس او پیز کو فالو کریں۔ ایس او پیز کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم خود کو بھی خطرے میں ڈالیں گے اور دوسروں کو بھی خطرات میں ڈالیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس حوالے سے سنجیدگی سے جو ہے رویہ اپنائیں، اور سنجیدہ رویہ صرف یہی ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کریں۔ جب تک ویکسین ہر فرد کو نہیں لگ جاتی، احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط، اس وبا کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نقصان بہت زیادہ ہو سکے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہری پور سے، ہزارہ ڈویژن سے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مہر سیماب نے۔ وہاں کی صورتحال کیا ہے جانیں گے مہر سیماب سے۔ مہر، کیا صورتحال ہے ڈویژن کی، اور عام رویہ کیسا ہے وبا کے حوالے سے؟ آیا لوگ سنجیدگی سے لے رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ ذرا صورتحال سے آگاہ کیجیے گا مہر۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح آپ نے آپ کی سنجیدگی کی بات کی، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری جب ہزارہ کی اگر میں ریجن کی بات کروں تو یہاں پر بات وہی ہے کہ جب تک کوئی چیز بالکل سر پہ آ کے پہنچ نہیں آتی تو وہ اس وقت تک لوگ یقین نہیں کرتے، یا جب تک وہ آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ یہاں پر اس ایس او پیز پہ عمل درآمد کی بات بہت دور ہے، بہت مشکل سے ابھی جو ہے دوبارہ انتظامیہ بہت سختی کر رہی ہے، تو اس وجہ سے کوئی تھوڑا سا بہت ہوا ہے کہ لوگ ماسک پہننا شروع ہوئے ہیں، لیکن اوورآل ہم جب دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی جو ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے عوام۔ تو یہی بات ہے، جتنی اویئرنیس ہو چکی ہے اب تک، اگر یہ اب دیکھیں تیسری ویو جو کورونا کی آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کو وہ شعور نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے جو ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں۔ تو ماسک پہننا تو دور کی بات، یہاں پر ہاتھ سینیٹائزر کرنا اور برش کے وہی چمگٹے لگے ہوتے ہیں، لائننگ لگی ہوتی ہے، کوئی سوشل ڈسٹینس بھی نہیں رکھ رہا۔ تو جہاں تک میں بات کروں عام عوام کی، تو کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ہفتے پہلے اگر ہری پور میں 35 ایکٹیو کیسز تھے، تو آج جو ہے وہ 40 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ روز دن بدن ہزارہ ڈویژن میں بھی جو کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مہر، کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں؟
میں اگر ہزارہ کی بات کروں تو ہزارہ میں اس وقت ایبٹ آباد سب سے زیادہ متاثر ہے، اور دوسرے نمبر پر مانسیرا، اور اس کے بعد ہری پور تیسرے نمبر پر. اور ہر بار یہی ہوا ہے کہ ایبٹ آباد جو ہے یہاں پر ڈیتھ ریشوز دیکھیں وہاں پر ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں. تو اسی طرح جو ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے ایبٹ آباد میں سب سے زیادہ. تو ایبٹ آباد جو ضلع ہے وہاں پر کورونا کی تعداد جو ہے جو تو بندے وہاں پر لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہے سلسلہ وہ کیا ہے؟ بالکل اسمارٹ لاک ڈاؤن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن یہاں پر ہوتا ہے تو میں یہاں پر حکومت کو جیسے انہوں نے پالیسی جو اپنائی ہوئی ہے، اگر اسکول بند ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو وہ یا شاپس بند ہوتی ہیں تو اسکول بند ہونے کے باوجود لوگ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے سیل ہوتی ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن جو 7 دن کے لیے لگایا جاتا ہے وہ بھی اس پہ عوام بھی عمل درآمد نہیں کرتی، انتظامیہ بھی بے بس ہو جاتی ہے کہ وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ اتنے سورسز لوگ جو استعمال کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ برائے نام ہی ابھی یہاں پر ان علاقوں میں چل رہا ہے. انتظامیہ کی اگر میں بات کروں، انتظامیہ کوشش کر رہی ہے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو غیر سنجیدہ رویہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، تو رد عمل میں حکومتی رویہ کیسا ہے، انتظامیہ رویہ کیسا ہے؟ آیا وہ جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں جو احکامات ہیں، یا وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں یہاں پر دیکھیں بات یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہاں پر میں اگر بات کروں ہزارہ ڈویژن کی تو حکومت کو میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. انتظامیہ جو ہے پورے ہزارہ میں بالکل، اگر ایک ضلع کی بات کروں، انتظامیہ کیا ایسیز کیا ڈاکٹرز کیا فرنٹ لائن پہ سب لوگ جو ہے اگر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے وہ کرواتے ہیں. لیکن عوام، یہاں پر میں عوام کو غلط سمجھوں گا کہ عوام جو ہے خود، اگر دیکھیں اگر ہم خود عوام ٹھیک ہو جائیں تو حکومت ہمیں کیا کہے گی؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. ہم لوگ یہ بتائیں کہ ابھی وہاں پر ویکسینیشن پوائنٹس کتنے ہیں؟ لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جو ایک پروپیگنڈا بھی ہے اور کافی جو اطلاعات ہیں کہ بھئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو ایبٹ آباد یا ہزارہ میں جو ویکسین لگانے کا جو عمل ہے اس حوالے سے تفصیلات دیجیے گا. بالکل، جس طرح ویکسینیشن کی میں بات کروں تو یہاں پر ہزارہ میں اگر دیکھا جائے سٹی ایریاز کی اگر بات کروں، یہاں پر جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر تو لوگ جیسے ابھی آپ نے بات کی تو لوگ اس پہ نہیں عمل کر رہے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ہری پور سٹی کی میں بات کروں، ریسنٹلی میں نے کل بھی وزٹ کیا، تقریباً 1300 بندوں کو جو ہے نا ابھی تک ویکسینیشن ہمارے DHQ ہری پور میں ہوئی ہے، جس میں فرنٹ لائن کی جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو، اور 60 سے اباؤ جو یا 60 یا 60 سے اباؤ جو ہے وہاں پر یہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے اور ویکسینیشن کے لیے آ رہے ہیں لوگ. لیکن سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لگی اب 60 سے اوپر. اور جس طرح کے یہاں پر ابھی بالکل کہا بھی جا رہا ہے، اگر ہری پور میں بات کروں میں غازی اور یہاں پر خانپور، کوٹ نجیب اللہ، مختلف جگہ پہ جو ہے ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں بالکل. اور یہاں پر اگر سٹی ایریا کی میں بات کروں، چاہے ایبٹ ہو، چاہے ہری پور ہو، چاہے مانسیرا ہو، تو وہاں پر لوگ ویکسینیشن کر رہے ہیں. وہ اس چیز پہ نہیں جا رہے وبا جیسے کہتے ہیں جی یہ فیک ہے یا یہ اس میں جیسے پراپرگنڈے ہو رہے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، اور جا رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے، اور کافی تعداد میں لوگوں نے ویکسینیشن کروائی بھی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو جتنی تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور جس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے، تو کیا یہ تمام تر معاملات سامنے آنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور ایک مذاق سمجھا ہوا ہے؟ بالکل یہی بات ہے. دیکھیں کیسز اگر عوام احتیاط کرتی تو کیسز بڑھنے کی بجائے وہ نیچے آتے. آپ اس کا ایک ہی حل ہے کہ سب سے بڑی جو اگر کورونا کی وبا ہوئی ہے، کووڈ کی ہے، اس پہ ایک ہی ہے کہ جب کیسز اوپر جاتے ہیں سمجھ جائے کہ عوام جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کری. جب اس پہ آپ SOPs پہ عمل درآمد کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے کیسز ٹھہر جاتے ہیں. تو ہری پور کی میں بات کروں، پچھلے جب 2 ویوز آئی ہیں یہاں پر کورونا کی، تو ہری پور کی عوام نے SOPs پہ عمل درآمد کیا، جس وجہ سے یہاں پر کیسز شعور زیادہ تھا لوگوں کی، جو ہے نا یہاں پر کیسز کم سے کم ہوئے ہیں. تو جتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے اس حوالے سے اگر میں کہوں تو عوام بھی یہاں پہ قصوروار ہے. تو عوام اگر اس پہ عمل کرے تو کیسز نہ بڑھتے. تو ہزارہ میں الحمدللہ ابھی میں بات کروں کہ چاہے کچھ زیادہ تر علاقوں میں لوگ جو ہے مدرامت کر رہے ہیں، لیکن اس حساب سے نہیں کر رہے جس سے مجھے خدشہ ہے. جیسے ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. تو مطلب اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے پھر زیادہ سے زیادہ لاکے ہم اس کو سیل کریں گے، شاپس ہو چاہے کچھ ہو. مہر سیما، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ ہزارہ ڈویژن کی تفصیلات دے رہے تھے اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا ناظرین. اگر ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں تو پھر یہ نقصان جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا.
آپ نے گفتگو سنی کراچی سے، لاہور سے، ایبٹ آباد سے، آپ نے اسلام آباد کی گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو آپ نے سنی، طبی ماہرین کا کیا کہنا ہے وہ آپ نے سنا۔ اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو مزید نقصان بڑھے گا۔ پشاور کی صورتحال کیا ہے؟ پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے وحید الرحمان خلیل صاحب نے، جو بیورو چیف ہیں ہمارے K2 کے۔ وحید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وحید الرحمان، یہ بتائیے گا کہ پشاور کی صورتحال کیا ہے کرونا وبا کے حوالے سے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عام آدمی کا رویہ کتنا سنجیدہ ہے؟ کتنی احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہے اور انتظامات کیا ہے حکومتی حوالے سے؟ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں کورونا کے پھیلاؤ میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ ایک ہی دن میں نئے متاثرہ کیسوں کی تعداد 792 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ آپ پشاور کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی، 24 گھنٹوں کے دوران کورونا صرف سے پشاور میں؟ جی جی جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر کہ پشاور میں کورونا کی اس میں بہت کافی تیزی آ گئی ہے، اور تقریباً روزانہ 100 سے زیادہ کی تعداد جو کیسز نئے وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایس او پیز جاری کیا گیا ہے اس پہ اسی طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح حکومت کہہ رہی ہے۔ اس طرح ویسے تو ہفتہ و اتوار اس مرتبہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور اس طرح دیگر جو اور ادارے تھے انہوں نے زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کرائی ہیں، کاروباری مراکز جو ہیں بند کرائی ہیں، مگر پھر بھی عوام اور متعلقہ اداروں کے درمیان آنکھ مچولی جو تھی وہ جاری نہیں وہی یہ بتائیے گا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں بھی حالات خراب ہیں، تو یہ تمام صورتحال کو دیکھنے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو عام آدمی ہے، جو عام رویہ ہے، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل غیر سنجیدہ ہے اور وہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں جی، میں اس میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں جی۔ غیر سنجیدہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تمام لوگ سنجیدہ ہیں، مگر اس طرح پچھلے سال رمضان میں، ابھی بھی رمضان آ رہا ہے جی، اس سے پہلے بھی اس طرح دکانیں بند کر دی گئی تھیں۔ جو غریب آدمی ہیں وہ تو معاش کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہتے ہیں۔ ایک تو مہنگائی ہے، اوپر سے پھر یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ دانستہ طور پہ بھی اب وہ جو حکومتی جو اقدامات ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں تو ہم باہر نہیں جائیں گے، کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے۔ اس طرح جو تاجر برادری ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ اتنے ٹیکس ہمارے اوپر لگ رہے ہیں، آئے روز پھر کورونا کی شکل میں ایک حکومت کی طرف سے ہم پہ بازاریں بند کر دی جاتی ہیں، کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، اس سے ہم متاثر ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ حکومت کے برعکس جو ہے حکومت کے خلاف وہ نکل آئے ہیں۔ تو پشاور میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ تاجر برادری نے مکمل انکار کر دیے، وہ کہتے ہیں چاہے حکومت کورونا کی تیسری چوتھی لہر آ جائے، اس سے زیادہ اس میں اور آ جائے، مگر ہم کیا کریں گے، ہم نے اپنے ذریعے معاش جاری رکھنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اسی طرح کاروباری براکت جو جی تو پھر اس حوالے سے حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ کیا کوئی متبادل حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جی کوئی متبادل حکمت عمل تو نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ متبادل حکمت عمل یہ ہے کہ گھر میں جو غریب لوگ ہیں جن کے لاک ڈاؤن کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، اگر حکومت پیکیج دیں، یا اس طرح ماضی میں بھی اعلان کیے گئے تھے کہ پیکیج مگر اس طرح وہ نہیں ہو رہا، تو پھر لوگ تو مجبوراً تنگ آمد اور جنگ آمد والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کورونا ابھی اس سے پہلے جو لہر تھی اس میں پھر بھی لوگ تھوڑا بہت گزارا کر رہے تھے، ڈر جاتے تھے، مگر اب جو تیسری لہر شروع ہوئی ہے اور جتنی اس میں تیزی آ گئی ہے، لوگ بالکل نہیں گھبرا رہے، لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو کسی صورت میں بھی۔ اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کی صورتحال کیا ہے؟ جو معمر افراد کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ویکسینیشن کا عمل جو ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، صورتحال کیا، کتنے پوائنٹس ہیں پشاور میں؟ دیکھیں جی، میں انہوں نے حکومت کی طرف جو 60 سال کی عمر ہے اور اس کے قریب جو لوگ ہیں اور جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اسپتالوں میں، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی نہیں جا رہا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہسپتالوں کے جانے سے جو پشاور شہر کے بڑے بڑے اسپتال ہیں، لیزنگ اسپتال ہو گیا، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہو گیا، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس، آئے روز ان کی طرف سے وہ جو پریس ریلیزیں ہیں وہ جاری کر دی جاتی ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آج اتنے لوگ آئے ہیں، درجنوں لوگوں نے ویکسینیشن کیے، مگر اگر آپ یقین کریں دیکھیں تو لوگ تو ویسے بھی ہسپتال جانے سے کتراتے ہیں۔ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم ہسپتال گئے نہیں اور ہمیں ویسے ہی کورونا میں ڈال دیے ہے۔
پچھلی جو دوسری سے پہلے جو لہر تھی اس میں یہ سسٹم تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا کوئی کسی اور وجہ سے ہاسپٹل چل جاتا تھا وہ ان کو اٹھا کے کورونا کے جو آئی سی یو ہے اس قسم کے وارڈوں میں داخل کر دیتے تھے. تو لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہیں. لوگ تو ویسے بھی ابھی جب سے یہ کورونا کی تیسری لہر آئی ہے تو لوگ اسپتالوں کے قریب ہی نہیں پٹکتے. وہ لوگ جو بہت مجبور ہوں باہر مجبوری کے تحت پریشان ہوں یا بیمار ہوں تو پھر وہ لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. ورنہ خاص عام لوگ جو ہیں وہ انجیکشن تو دور کی بات ویسے بھی ہاسپٹل نہیں جاتے. تو ایک اس طرح کا سلسلہ شروع ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ یہ کورونا اور یہ چیزیں جو سوار ہو گئی ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہم اس پہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کتنے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو یقیناً آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں, تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی گرفتاریاں کوئی جرمانے وغیرہ ہوئے ہیں حکومت جانب سے؟ بالکل جی, میں آپ کو بتا دوں پشاور کے اب بھی ایسے اندرون شہر اور آس پاس جو علاقے ہیں اس میں تقریباً 60-70 ایسے علاقے ہیں علاقوں کی سطح پہ جس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے لگایا گیا ہے. مگر لوگ جو ہیں اس کو کسی صورت قبول نہیں کرتے. اس کے باوجود لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں. لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور جتنی بھی جو حکومتی اراکین ہیں چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہیں چاہے وہ پولیس اہلکار ہیں چاہے اور متعلقہ اداروں کے لوگ ہیں, لوگ اس سے عوام ان سے الجھ پڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں. تو پھر وہ مجبوراً جو ہے خلیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے پشاور کے حوالے سے بھی گفتگو سنی. اگر عام آدمی کا رویہ یہ ہوگا تو پھر خدا نخواستہ نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور ہمیں نقصان جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وبا کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے اس پر یقین کیا جا رہا ہے. حکومت یا انتظامیہ کے ساتھ جو عدم تعاون کا سلسلہ ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں, حکومتی جو ہدایات ہیں جو طبی ماہرین جو ہدایت دیتے ہیں اس پر عمل کریں اور خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. یہی حل ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد واحد حل. ویکسینیشن کا عمل جتنی تیز رفتاری سے زیادہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. ویکسین لگوائیں, احتیاطی تدابیر اپنائیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.